الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم. اللهم صل على عاشور کے دن علی اصغر کو مارو رو کر سمجھاتی ہے تجھے آخری جنگ لڑنا ہے. عاشور کے دن علی اصغر کو مارو رو کر سمجھاتی ہے تجھے آخری جنگ لڑنا ہے. اس دن کے لیے ہی مان تیری تجھے کرب و بلا میں لائی تھی. اس دن کے لیے ہی بیٹا تجھے ناز سے ماں نے پالا تجھے آخری جنگ لڑنا ہے. عاشور کے دن علی اصغر کو مارو رو کر سمجھاتی ہے تجھے آخری جنگ لڑنا ہے. تو ماں کا راج دلارا ہے تو سب کی آنکھ کا تارا ہے تو شیر خدا کا پوتا تیرا نام علی ہے بیٹا تجھے آخری جنگ لڑنا ہے. عاشور کے دن علی اصغر کو مارو رو کر سمجھاتی ہے تجھے آخری جنگ لڑنا ہے. اے لال تیرے کپڑے بدلوں مقتل کے لیے تیار کروں آ چہرہ چوم لوں تیرا جی بھر کے دیکھ لوں بیٹا تجھے آخری جنگ لڑنا ہے. عاشور کے دن علی اصغر کو مارو رو کر سمجھاتی ہے تجھے آخری جنگ لڑنا ہے. میدان میں علی بن کر جانا بابا کی نصرت فرمانا شبیر کا ہے تو بیٹا عباس چچا ہے تیرا
تجھے آخری جنگ لڑنا ہے. عاشور کے دن علی اصغر کو مارو رو کر سمجھاتی ہے, تجھے آخری جنگ لڑنا ہے. ہر ماں نے دی قربانی ہے, تجھے میری لاج نبھانی ہے. جب ظالم تیر چلائے بابا کو نہ لگنے پائے, تجھے آخری جنگ لڑنا ہے. عاشور کے دن علی اصغر کو مارو رو کر سمجھاتی ہے, تجھے آخری جنگ لڑنا ہے. اور محمد علیہ السلام. بلند ترین صلوات. ایک اور مرتبہ ضرور بھیج دیں محمد آل محمد. قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی, شے کو ایک چاند چھپانے بہت دیر لگی ہے. قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی, اور کچھ قدم دور ہے بازار سے دربار, مگر کچھ قدم دور ہے بازار سے دربار, مگر پھر بھی شہزادی کو آنے میں بہت دیر لگی ہے. قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی. شہن ہر لاش کو جلدی سے اٹھایا, لیکن شہن ہر لاش کو جلدی سے اٹھایا, لیکن لاش اکبر کی اٹھانے میں بہت دیر لگی ہے. قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی. ٹکڑے چنتے ہوئے قاسم کے کہا مولا
ہوئے قاسم کے کہا مولا نے ہائے افسوس کے آنے میں بہت دیر لگی ہے کب صبح کی بنانے بہت دیر لگی السلام علیکم سلامات بار دیگر نعرہ صلوات ہو گئی شام دھواں لوری دیتی رہی ماں ہو گئی شام دھواں لوری دیتی رہی ماں جھولا جلتا ہی رہا جھولا جلتا ہی رہا جھولے سے لپٹی رہی ماں ہو گئی شام دھواں لوری دیتی رہی ماں کانپتے ہاتھوں میں سوکھے ہوئے ساغر کو لیے دھوپ کی گود میں یادیں علی اصغر کو لیے سائے میں آئی نہیں سائے میں آئی نہیں دھوپ میں بیٹھی رہی ماں ہو گئی شام دھواں لوری دیتی رہی ماں پیاس بڑھتی رہی سوکھے ہوئے سارے ساغر کان دریا کی طرف آنکھ علی اصغر پر پانی بہنے کی صدا پانی بہنے کی صدا خیمے میں سنتی رہی ماں ہو گئی شام دھواں لوری دیتی رہی ماں ہائے جلتے ہوئے خیموں میں سکینہ ہے نوید درمیاں شولوں کے جلتا ہوا جھولا ہے نوید دونوں کو تھامے ہوئے دونوں کو تھامے ہوئے آگ میں جلتی رہی ماں ہو گئی شام دھواں لوری دیتی رہی ماں سلام
नारे तकबीर। اللهم تعب بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير صلوات على محمد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان عرضه أول دين معرفة الجبار ثم الصلاة والسلام على السيد المكي المدني الهاشمي القرشي الابتهي سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله العظم إمام زماننا هذا روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا أجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. وقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم صلوات محمد وآل محمد. بارے دیگر درود بھیجیں اور اگر تھوڑا آگے تشریف لے آئیں گے تو میرے لیے بات کرنا اور تاکہ آسان ہو جائے گا اور جو افراد بعد میں ہیں ان کے لیے جگہ ہو جائے. ایک درود بھیجیں اور آگے تشریف لے آئیں. پروردگار عالم کا لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ وہ ہمیں یہ توفیق دے رہا ہے کہ ہم ذکر محمد و آل محمد کو بجا لا سکیں. عزیزان گرامی قدر، آج چونکہ وقت بھی بہت کم ہے، ہمارا موضوع اسماء حسنہ الہی کے عنوان سے جاری ہے اور آج سلسلہ گفتگو کی 7ویں مجلس ہے. ہم نے چونکہ میرا روش یہ ہے تقریر کی کہ میں ہر تقریر سے پہلے
اپنی گزشتہ جو گفتگو کی ہے تقاریر کا ایک خلاصہ ضرور پیش کرتا ہوں تاکہ یادآوری رہے اور چیزیں جو گزشتہ بیان ہوئی ہیں ان پر اتکا کرتے ہوئے آگے بڑھا جائے۔ ہم نے گزشتہ تقاریر میں عرض کیا کہ تمام اسماء الحسنی اللہ کے لیے ہیں، اور ہم نے عرض کیا تمام تعریفیں بھی خدا کے لیے ہیں۔ اگر اس کائنات میں کوئی شے قابل تعریف ہے، ویسے ساری کائنات ہی قابل تعریف ہے۔ اگر کوئی اپنی تعریف کرے، اپنے والدین کی تعریف کرے، یا ہم اہل بیت علیہ السلام کی تعریف کریں، ہر شے کی تعریف خدا کی طرف پلٹتی ہے۔ پھر ہم نے کہا کہ اس دنیا میں دو طرح کے وجود قابل تصور ہیں، ایک کو واجب الوجود کہتے ہیں، ایک کو ممکن الوجود کہتے ہیں۔ واجب وہ ہوتا ہے کہ جس کا وجود اپنا ہو، جو خود بخود ہو۔ ممکن اسے کہتے ہیں کہ جس کا وجود اپنا نہ ہو بلکہ اس نے واجب سے لیا ہو۔ پھر ہم نے عرض کیا کہ پروردگار کی ذات، پروردگار کی معرفت کے لیے ہم نے ایک تقسیم کیا، اور وہ فقط سمجھانے کے لیے، ایسا نہیں ہے کہ پروردگار جز رکھتا ہے۔ وہ یہ تھا کہ پہلے درجے پر خدا کی ذات ہے، دوسرے درجے پر خدا کی صفات ہیں، اور تیسرے درجے پر پروردگار کے اسم ہیں۔ جب ذات کی بات آتی ہے تو ذات غیب ہی غیب ہے، غیب الغیب ہے، ذات خدا تک کسی کو بھی دسترس حاصل نہیں ہو سکتی۔ جب صفات کی بات آتی ہے، جب پروردگار کی ذات سے کوئی صفت نکلتی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ جلوہ فگن ہو تو وہ اسم کے ذریعے سے جلوہ فگن ہوتی ہے۔ پھر ہم نے عرض کیا پروردگار کے اسماء دو طرح کے ہیں، ایک پروردگار کے اسماء لفظ ورڈ کی صورت میں ہیں، اور دوسرے پروردگار کے اسماء سینٹنس کی صورت میں ہیں۔ وجہ کیا تھی؟ کہ پروردگار کے بعض کمالات ایسے ہیں کہ جنہیں ایک لفظ میں سمویا ہی نہیں جا سکتا، گویا ان کے لیے جملہ ضروری ہے۔ پھر ہم نے کہا پروردگار کی کچھ اسماء ایسے ہیں کہ جو ثبوتی ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو تنزیہی ہیں۔ ثبوتی وہ ہیں کہ جن میں پروردگار کے کمالات کی طرف اشارہ ہوتا ہے، کہ گویا خدا علیم ہے، خدا کریم ہے، خدا رحیم ہے۔ ان میں پروردگار کے لیے کسی میں قدرت کو ثابت کیا جاتا ہے، ایسا نہیں ہم ثابت کریں گے، گویا ثابت ہے، ثابت کیا جاتا ہے۔ کسی میں پروردگار کی حکمت کو ثابت کیا جاتا ہے، کسی میں پروردگار کے علم کو ثابت کیا جاتا ہے۔ لیکن پروردگار کے اسم تنزیہ وہ ہوتے ہیں کہ جن میں پروردگار کی ذات سے عیب اور نقص کو دور کیا جاتا ہے۔ ہم نے مثال دی تھی لم یلد ولم یولد، کہ گویا پروردگار نے کسی کو پیدا نہیں کیا اور نہ ہی پروردگار کو کسی نے پیدا کیا۔ کہا یہ وہ اسم ہے کہ جہاں پروردگار کے لیے کسی چیز کو ثابت نہیں کیا جا رہا بلکہ اس کی ذات سے عیب کو دور کیا جا رہا۔ پھر ہم نے پروردگار کے اسماء کے بارے میں بحث کی تھی کہ وہ اول بھی ہے، وہ آخر بھی ہے، وہ ظاہر بھی ہے، وہ باطن بھی ہے۔ کہا وہ اس حال میں کہ اول ہے، اس کا اول ہونا ہی اس کا آخر ہونا ہے، اس کا آخر ہونا ہی اس کا اول ہونا ہے۔ اور پھر اس کے بارے میں ہم نے عرض کی تھی کہ کیوں خدا اول ہے، کیسے اول ہے۔ کہا کہ ہر شے کا وجود اسی سے ہے، جب ہر شے کا وجود اسی سے ہے گویا وہ اول ہے، اور جب ہر چیز نے پلٹنا ہے اسی کی طرف تو جو آخر میں بچے گا وہ آخر ہوگا، گویا وہ اول بھی ہے، وہ آخر بھی ہے۔ پھر ہم نے عرض کیا کہ وہ ظاہر بھی ہے، وہ باطن بھی ہے۔ ظاہر اور باطن کی گفتگو ہماری کل کی تھی کہ وہ کیسے ظاہر ہے، وہ کیسے باطن ہے۔ ہم نے کہا کہ وہ ہر ظاہر سے زیادہ ظاہر ہے، ہر باطن سے زیادہ باطن ہے۔ چونکہ کچھ نئے چہرے ہیں جن کی زیارت ہو رہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی ہماری گفتگو میں شامل ہو جائیں۔ کل کی گفتگو ہم نے ظاہر اور باطن پہ کی تھی کہ گویا اگر آپ اس حال میں آئیں، اس سے پہلے کہ آپ کی نگاہ مجھ پہ پڑے، آپ کو پہلے نور دکھائی دے گا۔ اگر نور نہ ہوگا تو آپ مجھے دیکھ نہیں سکتے۔ نور کی صفت کیا ہے؟ کہ وہ خود ظاہر ہوتا ہے اور دوسری چیزوں کو ظاہر بھی کرتا ہے۔ میں نے مثال دی تھی، پھر تکرار کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ سب حضرات تک یہ بات پہنچ جائے۔ میں خواتین سے گزارش کروں گا دست بستہ کہ بہت زیادہ شور بھی ہے بچوں کا، اور محرم کی مجالس ہیں کیونکہ مرد حضرات بھی ڈسٹرب ہو رہے ہیں، سب کی توجہ اس طرف جا رہی ہے۔ ایک خواتین سے گزارش ہے کہ اگر وہ اپنے بچوں کو اپنے پاس بٹھائیں اور وہاں سے شور نہ آئے تاکہ ہم اپنی گفتگو کو آسانی سے مطالب کو پیش کر سکیں۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔
تو کہا کہ اگر اس ہال میں کوئی ایک ایسی قیمتی چیز رکھ دی جائے لیکن نور نہ ہو، کیا آپ اسے دیکھ پائیں گے؟ کہا دیکھ نہیں پائیں گے، لیکن ہاں جیسے ہی نور آئے گا اس سے پہلے کہ آپ اس چیز کو دیکھیں وہ نور آپ کے سامنے ظاہر ہو جائے گا۔ یہاں تک ہماری کل کی گفتگو تھی۔ جب ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں، ایک سوال بھیجے محمد وآل محمد یہیں سے اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، کیونکہ کچھ گزارشات کل رہ گئی تھی کہ جو وہیں سے اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ کہا پروردگار ما سوی اللہ، خدا کے علاوہ جتنے بھی موجودات ہیں وہ اسم پروردگار ہیں۔ خدا کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں، جتنے بھی موجود ہیں، وہ اسم پروردگار ہیں۔ اسم کیا کرتا ہے؟ کیسے اسم اللہ ہے؟ کہا وہ اس انداز سے اسم اللہ ہے کہ جیسے آپ ان کی طرف دیکھیں گے اس اسم کی طرف تو گویا آپ خدا کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ اب دیکھیں، اگر آپ کسی موجود کو دیکھیں تو یہ کیسے ممکن ہے موجود ہو، مخلوق ہو اور اس کا خالق موجود نہ ہو؟ گویا اس کائنات میں ہر شے کیا ہے؟ اسم اللہ، اللہ کا کیا ہے؟ اسم ہے۔ ہر شے اپنی وسعت وجودی میں اپنی ظرفیت کے مطابق پروردگار کی طرف اشارہ کر رہی ہے، پروردگار کی طرف اس حقیقت کو بتلا رہی ہے کہ کوئی ہے کہ جس کی یہ حقیقت ہے۔ پھر میں تکرار کرتا ہوں تاکہ بات محسوس ہو سکے۔ اس کائنات میں ہر شے اپنی وسعت وجودی کے مطابق پروردگار کا اسم ہے۔ کیسے اسم ہے کہ گویا جب آپ اس وجود کو دیکھتے ہیں تو کسی اور ہستی کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، لیکن اپنی اپنی توان کے مطابق، اپنی اپنی ظرفیت کے مطابق۔ اب میں یہاں پہ ایک واقعہ نقل کرتا ہوں، اس کے بعد آپ اور متوجہ ہو جائیں گے کہ کیسے ہر مخلوق پروردگار کا اسم قرار پاتی ہے۔ چھٹے امام صادق علیہ السلام، ایک سوال بھیج محمد وآلہ۔ امام صادق علیہ السلام اپنے ایک اصحاب کے ساتھ اپنے ایک صحابی کے پاس اس کی تیمارداری کے لیے گئے۔ عام طور پر جب ہم کسی کی تیمارداری کے لیے جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اسے یہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ پریشان نہ ہو، تم ٹھیک ہو جائے گے، تمہیں صحت مل جائے گی۔ جب امام اس کے پاس گئے تو وہ درد سے کرا رہا تھا، وہ شدید بیمار تھا۔ جیسے امام آئے تو وہ کھڑا ہو کر بیٹھنے لگا اور اس نے ایک جملہ کہا اِنَّا، اس نے آہ بھری، یعنی آہ بھری۔ جو وہ ساتھی جو امام کے ساتھ تھا اس نے کہا دیکھو خود امام تمہارے پاس آئے ہیں اور تم آہیں بھر رہے ہو۔ اب امام نے کہا نہیں، اسے روکو، نہیں اسے روکو مت۔ اور امام نے ایک جملہ کہا اِنَّ آہ اسم من اسماء اللہ، کہا یہ جو اس کے منہ سے آہ نکلی ہے یہ بھی پروردگار کا ایک اسم ہے، یہ بھی پروردگار کا اسم ہے۔ چونکہ وہ جو بیمار تھا وہ کیا تھا؟ مومن تھا، اور وہ جانتا تھا کہ اگر میں امام کے سامنے ایک آہ بھر رہا ہوں تو یہ مجھے شفا دے سکتے ہیں۔ گویا ہر اسم، ہر موجود اپنے وسعت وجودی کے مطابق، اپنی ظرفیت کے مطابق پروردگار کا اسم ہے، کسی حقیقت خارجی۔ اب دیکھیے دو طرح کے اسم ہیں، میں اور گفتگو کو واضح کرتا ہوں۔ دو طرح کے اسم ہیں، ایک اسم وجودی ہے، ایک اسم حقیقی ہے، اور ایک اسم لفظی ہے۔ میں اور آہستہ آہستہ سے گفتگو میں وارد ہوں گا تاکہ آپ حضرات متوجہ ہو جائیں۔ ایک اور صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ عزیزان گرامی، آپ کی توجہ ہاتھ میری طرف رہیں۔ پروردگار کے لیے اگر کسی بھی وجود کو آپ تصور کریں تو چار طرح کے وجود تصور ہو سکتے ہیں۔ آپ کی توجہ میری طرف ہے۔ میں یہاں پہ آیا تو آپ کے لیے مجلس کا اشتہار بنا ہوگا، اس مجلس میں میرا نام لکھا ہوگا، یا کسی بھی عالم کا جب بلاتے ہیں اشتہار میں نام لکھا ہے۔ یہ بھی ایک طرح کا وجود ہے، لیکن یہ وجود کتبی ہے، یعنی لکھا ہوا وجود۔ کیا ہے؟ لکھا ہوا وجود۔ اگر کوئی یہاں پہ آئے اور آ کر کے اعلان کرے کہ مولانا فرحان نقوی یہاں پہ بیان کریں گے تو یہ میرا لفظی وجود ہے، میرا حقیقی وجود نہیں ہے۔ جیسے ہی میرا نام آیا آپ کے ذہنوں میں میری شکل آئی، میرا وجود آیا، یہ ہے میرا وجود ذہنی، کہ گویا آپ کے ذہنوں میں بھی ایک میرا وجود ہے۔
اور جب میں آیا یہاں پہ اعلان ہوا، میرا خطاب ہوا، میں نے ممبر سے خطاب کیا، تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرا وجود حقیقی ہے، یہ میرا کیا ہے؟ وجود حقیقی۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اس مثال کو ذہن میں رکھیے گا اور یہیں سے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا۔ عزیزان گرامی قدر، پروردگار کے بے شمار کمالات ہیں، میں نے مثال پہلے دے دی، نتیجہ اس کا بعد میں دوں گا۔ پروردگار کے بے شمار کمالات ہیں، خدا رازق ہے، خدا کریم ہے، خدا رحیم ہے، خدا جبار ہے، خدا قہار ہے۔ جب پروردگار کے اسماء کو الگ الگ بیان کریں گے، جدا جدا بیان کریں گے، جب رزق کی بات آئے گی تو توجہ جائے گی اس میں رازق کی طرف، جب خلقت کی بات آئے گی تو توجہ جائے گی اس میں خالق کی طرف۔ گویا جب خدا کے الگ الگ کمالات کو بیان کیا جائے گا تو الگ اسم آئے گا۔ کیا آئے گا؟ الگ اسم آئے گا۔ لیکن جب خدا کے تمام کمالات کو اکٹھا جمع کیا جائے اور پھر کسی ذات کی طرف اشارہ کیا جائے تو کیا نام آئے گا؟ لفظ اللہ آئے گا۔ کیا آئے گا؟ لفظ۔ دیکھیں، جب قدرت کی بات آئے گی تو اس میں قادر کی طرف بات پلٹے گی، جب حکمت کی بات آئے گی تو اس میں حکیم کی طرف بات پلٹے گی، اسی طرح جب رزق کی بات آئے گی تو اس میں رازق کی طرف بات آئے گی۔ لیکن پروردگار کے تمام کمالات جب ان کو اکٹھا کر کے کسی ایک ذات کی طرف اشارہ کیا جائے تو کیا ہوگا؟ تو لفظ اللہ آئے گا۔ اب آپ ایک حد تک انشاءاللہ پہنچ چکے ہیں۔ الگ الگ بات ہوگی تو اسی کے مد نظر اسم ہوگا۔ دیکھیے گرامی، اس کائنات میں، نتیجہ دے رہا ہوں، اس کائنات میں جتنے بھی وجود ہیں وہ اپنے وجود میں محدودیت کے ساتھ خدا کا اسم ہے، اپنے وجود میں محدودیت کے مطابق کسی ایک کمال کا مظہر ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں حضرات؟ جتنے بھی اسم ہیں کہ جن اسماء کو دیکھ کر آپ خدا تک پہنچ جاتے ہیں، وہ اپنے وسعت وجودی میں کسی ایک کمال خدا کو ظاہر کرتے ہیں، لیکن واحد اسم اللہ ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ واحد اسم اللہ ہے کہ جو خدا کے تمام کمالات رکھتا ہے۔ تمام کمالات کی طرف جب اشارہ کرنا ہو تو لفظ اللہ کو لا کر کے بیان کریں گے۔ میں نے عرض کیا کہ جتنے بھی اگر ان کو جدا جدا بیان کریں گے، الگ الگ بیان کریں گے تو ایک خاص اسم آئے گا، لیکن وہ اسم کا اگر کوئی مظہر آپ کو اس دنیا میں دکھائی دے گا تو وہ اپنی محدودیت کے ساتھ ایک کمال کی طرف اشارہ کرے گا۔ لیکن خدا کے دیگر اسماء جتنے بھی ہیں وہ اپنی محدودیت کے ساتھ دیگر اسماء کا مظہر ہیں، لیکن اس میں اللہ کا کہ جس میں تمام کمالات ہیں، اس میں اللہ کا فقط مظہر 14 ہے۔ کہا جب بھی اس میں اللہ کی طرف نسبت دیں گے تو 14 کے سوا کوئی دکھائی نہ دے گا۔ جب ایک اسم ہوا، ایک کمال کی طرف اشارہ کیا تو ایک اسم آئے گا، لیکن وہ 14 ہستیاں ہیں کہ جب اللہ کے تمام کمالات کا مظہر کسی کو قرار دینا ہو تو 14 کے سوا اس کائنات میں کوئی نہیں۔ کہا 14 کے سوا اس کائنات میں کوئی نہیں۔ ابھی میں چھوڑوں گا نہیں، مجھے معلوم ہے یہ پل صراط ہے، مشکل گفتگو ہے، لیکن میں اس کو انشاءاللہ اس پل صراط کو کراس ضرور کراؤں گا۔ اب ایک شخص آتا ہے امام حسین ابن علی کے پاس، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، اسی حدیث میں سارے فضائل ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل اگر یہ تبرک والا سلسلہ مجلس کے بعد ہو تو زیادہ مناسب ہے، چونکہ اس طرح سے وہ توجہ خدا قبول کرے انشاءاللہ۔ اس تبرک کو جو بھی دوست لے کر کے آئیں، وہ آپ کی توجہ میری طرف رہے۔ ایک شخص آتا ہے حسین ابن علی کے پاس، بڑی خوبصورت حدیث ہے، آپ کی توجہات رہے۔ وہ آ کر کے سوال کرتا ہے، سوال بڑا عجیب ہے، اور دیکھیے گا امام نے جواب کیا دیا۔ وہ سوال یہ کرتا ہے، ما معرفت اللہ، اللہ کی معرفت کیا ہے؟ اس نے یہ نہیں سوال کیا ما معرفت الرازق، ما معرفت العالم، ما معرفت الخالق۔ گویا جو سوال کرنے والا تھا وہ کوئی عام انسان، وہ معرفت رکھتا تھا، اس نے پروردگار کے کسی ایک کمال کے بارے میں سوال نہیں کیا۔ اب یہ جو گفتگو ہے اسی سے ربط دے رہا ہوں، اس نے پروردگار کے کسی ایک صفت کی طرف سوال نہیں کیا،
بلکہ لفظ اللہ کیا ہے کہ جب تمام کمالات جمع ہو جائیں تو کیا کہیں گے؟ اللہ، لفظ اللہ کہہ کر پکاریں گے. لیکن جب خالق ہوگا تو لفظ خلقت آئے گا تو خالقیت مد نظر ہوگی، علم آئے گا تو عالمیت مد نظر ہوگی. جب خدا کا اور اسم آئے گا تو وہ خاص اسم ہی مد نظر ہوگا. لیکن جب لفظ اللہ آئے گا کہ گویا تمام کمالات کا مجموعہ. اب آنے والے نے سوال کیا کیا؟ ما معرفت اللہ، کہ اللہ کی معرفت کیا ہے کہ جس میں تمام کمالات جمع ہیں. لیکن اس نے یہ نہیں کہا ما معرفت الرازق، ما معرفت العالم. خدا کی کسی ایک اسم کی طرف اشارہ نہیں کیا، وہ اس اسم کی طرف اشارہ کیا کہ جس میں تمام کمالات جمع ہیں. تمام کمالات جمع ہیں. اب امام کا سوال سنیے، جواب سنیے گا. امام نے کہا معرفت اہل کل زمان امامہ. کہا سوال کیا تھا؟ ما معرفت اللہ، اللہ کی معرفت کیا ہے؟ امام جواب کیا دے رہے ہیں؟ کہا ہر زمانے کے لوگوں کا اپنے وقت کے امام کو پہچاننا ہی خدا کی معرفت ہے. اب دیکھیے عجیب سوال ہے. کہا ابھی یہاں پہ ایک اسم مد نظر نہیں تھا، خدا کا ایک کمال مد نظر نہیں تھا. آنے والے نے سوال کیا کہ اللہ کی معرفت کیا ہے، اللہ کی پہچان کیا ہے، اور امام کیا جواب دے رہے ہیں؟ کہا معرفت اہل کل زمان. اگر اس کا میں آسان ترجمہ کروں تو یہ ہوگا، کہا مجھے پہچان جاؤ خدا کو پہچان جاؤ گے. کہا اگر مجھے پہچان لیا تو. اب دیکھیے میں اسے اور انداز سے بیان کرتا ہوں. اس حدیث کا یہ مطلب نہیں بنتا کہ امام نے یہ کہا ہو کہ تم میری معرفت کے ذریعے سے خدا کو پہچانو گے، میرے وسیلے سے خدا کو پہچانو گے. نہیں، درمیان میں کوئی واسطہ اور وسیلہ ہے ہی نہیں. کہا میری معرفت ہی خدا کی معرفت ہے. کہا میری معرفت ہی. تو کیا ہم کہیں گے کہ آپ خدا ہیں؟ کہا نہیں، عبد خدا ہیں. اور جیسے ہی امام اس دنیا میں آتا ہے تشریف لاتے ہیں تو پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ خدا کو سجدہ کرتے ہیں تاکہ دنیا والوں کو بتا دیں کہ ہم عبد ہیں وہ معبود ہے، ہم مخلوق ہیں وہ خالق ہے. کہا ہم مخلوق ہیں وہ خالق ہے. اور یہاں پہ ایک اور لطیف سا استنباط کرتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا. آپ حضرات نے جملہ یہ آیت بے شمار مرتبہ سن رکھی ہوگی کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. خدا نے جن و انس کو خلق نہیں کیا مگر یہ کہ اسے پہچانیں، اس کی پہچان کریں، اس کی معرفت حاصل کریں. اب یاد رکھیے گا امام کیا فرما رہے ہیں کہ معرفت اہل کل زمان امامہم، کا ہر زمانے کے لوگوں کا اپنے وقت کے امام کو پہچاننا ہی خدا کی معرفت ہے. تو اب معلوم یہ ہوا چونکہ خدا کی معرفت موقوف ہے امام کی معرفت پر. پہلے امام کی معرفت ہوگی تب خدا کی معرفت ہوگی. گویا ہماری خلقت کا مقصد ہی امام کی معرفت ہے. ہماری خلقت کا مقصد ہی، چونکہ وجہ کیا ہے؟ جہاں امام کے وسیلے سے آگے پہنچیں. اب آئیے ایک اور سوال بھیجے محمد وآل محمد پر. کہا تمام موجودات اہل بیت کے علاوہ، ان 14 ہستیوں کے علاوہ کسی اپنی محدودیت کے ساتھ خدا کے کسی ایک کمال کو ظاہر کرتے ہیں، لیکن یہ 14 ہستیاں ہیں کہ جو پروردگار کے تمام کمالات کے مظہر ہیں. اب آئیے امام سے جب سوال کیا گیا، کہا کہ پروردگار کے اسماء الحسنی کون ہے؟ خود امام نے جواب دیا. چھٹے امام سے سوال کیا گیا، میں آپ کی مشکل آسان کرتا ہوں. امام نے جواب دیا واللہ، خدا کی قسم، واللہ نحنو اسماء الحسنی، کا خدا کی قسم ہم ہی اللہ کے اسماء الحسنی ہیں. کا ہم ہی اللہ کے اسماء الحسنی ہیں. تو گویا ہمارے علاوہ کوئی بھی خدا کا اسم نہیں ہے. اب عزیزان گرامی یہیں سے آگے بڑھتے ہیں. ایک اور سلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. اب آئیے کہ جو میں نے آپ کو مثال دی تھی، وجود کتنے ہیں؟ 4 طرح کے. ایک وجود لفظی، ایک وجود کتبی، ایک وجود ذہنی، اور ایک وجود حقیقی یا وجود خارجی. اب آپ کی ذہن میں توجہ رہے، ابھی تک جو ہم نے اسماء پڑھے ہیں یہ کون سے ہیں؟ آپ بول کے بتائیے گا. میں نے بڑا آپ کے سامنے ذکر کیا ہے. یہ اسماء حقیقی ہیں؟ کہا نہیں. اسماء ذہنی ہیں؟ کہا نہیں. اسماء کتبی ہیں؟ کہا نہیں. یہ ہیں اسماء لفظی. یہ ہیں اسماء لفظی. ہم نے اب اسماء لفظی سے پہنچنا ہے اسماء حقیقی کی طرف. امام کیا فرما رہے ہیں
کہا نحنو واللہ اسماء الحسنہ، کہا خدا کی قسم ہم ہی اللہ کے اسماء ہیں۔ اسماء حسنہ کیا ہے؟ ہم ہیں۔ اب دیکھیے اگر کوئی شخص پروردگار کے اسماء لفظی کے جو ورڈز میں ہیں لاکھ ان کو پکارتا رہے، اللہ اللہ کرتا رہے۔ میں پھر مثال دیتا ہوں، آپ کی مثال ذہنوں میں نہیں ہے۔ یہ پانی میرے سامنے ہے، اگر یہ پانی نہ ہو، بالفرض مجھے پیاس محسوس ہو، میں کہوں گا کہ مجھے پانی لا دیجئے۔ لفظ پانی جب آئے گا تو یہ پانی کا لفظی وجود ہے۔ آیا یہ جو لفظی وجود ہے میری پیاس کو بجھا سکتا ہے؟ کہا نہیں۔ آپ یہاں پہ ایک بڑے سے بینر پہ پانی لکھ کے لگا دیں اور میرے سامنے کھڑا کر دیں، میرے سامنے رکھ دیں، کیا وہ لکھا ہوا پانی، ریٹن پانی میری پیاس کو بجھا سکتا ہے؟ کہا نہیں۔ جب آپ مجھے پانی پانی میرے سامنے بار بار کریں گے، جو پانی ذہنوں میں تصور آئے گا وہ پانی میری پیاس کو بجھا سکتا ہے؟ کہا وہ پانی میری پیاس کو نہیں۔ جب تک یہ لکوڈ کی صورت میں، حقیقی صورت میں پانی نہ ہوگا میری پیاس نہیں بجھے گی۔ ابھی تک دنیا والوں کو یہ سمجھ ہی نہیں آئی۔ وہ خدا کے اسماء لفظی تک جا رہے ہیں، وہ لاکھ خدا خدا اللہ اللہ کرتے رہیں، یا علیم و یا بصیروں کی تسبیحاں پڑھتے رہیں، لیکن ہاں اگر ان کے دل میں اسماء حقیقی کی محبت نہ ہوگی، توجہ نہیں فرمایا، اگر ان کے دل میں اسماء حقیقی کی محبت نہ ہوگی تو یہ اسماء لفظی کسی کام نہ آئیں گے۔ کہا یہ اسماء لفظی کسی کام نہ آئیں گے۔ کہا جس طرح سے یہ لفظی وجود، یہ کتبی وجود میری پیاس کو بجھا نہیں سکتا، میں اور آسان کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی، قرآن کے دو طرح کے وجود ہیں، اور بھی ہیں لیکن میں بھی فقط اسی کو مد نظر رکھ کے گفتگو آگے بڑھا رہا ہوں۔ قرآن کا ایک ہے کتبی وجود جو آپ کے گھروں میں ہے، ایک قرآن کا ہے حقیقی وجود۔ قرآن کا کتبی وجود وہ ہے کہ جو آپ کے گھروں میں ہے۔ میں یہاں پہ اور واضح کرتا ہوں کہ آپ پریشان ہو جائیں گے۔ کہا یہ کتبی وجود ہے، پھر حقیقی وجود کیا ہے؟ حدیث ہے القرآن مع علی والقرآن علی مع القرآن والقرآن مع علی، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ اچھا آپ کے گھروں میں قرآن ہے قرآن؟ آپ کو وہاں پہ علی دکھائی دیے، علی کی زیارت ہوئی، تو پھر اس سے مراد کیا ہے کہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ؟ کہا اس قرآن کا حقیقی وجود علی بن ابی طالب ہے۔ کہا یہ جو آپ کے گھروں میں ہے یہ اس کا کتبی وجود ہے۔ اب دیکھیے اگر کوئی اس کتبی وجود کو کا حافظ بن جائے، اس کی تکرار کرتا رہے، کہا یہ کام نہ آئے گا۔ کہا جب تک حقیقی وجود علی بن ابی طالب کی طرف متوجہ نہیں ہوگے۔ صلوات بھائی محمد والی محمد۔ کہا اگر یہ کتبی وجود سے ہٹ کے قرآن کے حقیقی وجود کی طرف نہ جاؤ گے تو کہا یہ کتبی وجود بھی کام نہیں آئے گا۔ پھر آگے بڑھتے ہیں اور ہم پہ یہ اعتراض ہوتا ہے، سوال ہوتا ہے کیا؟ کہا جی یہ یا علی مدد کہتے ہیں کہ خدا مدد کے علی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہاں عزیزان گرامی، اگر کوئی ذہنوں میں یہ رکھے کہ علی اپنی ذات میں مستقل ہیں اور وہ مدد کرتے ہیں، یہ شرک ہے۔ لیکن ہم علی سے مدد اس انداز سے نہیں مانگتے کہ وہ اپنی ذات میں مستقل ہے، بلکہ اس انداز سے مانگتے ہیں کہ وہ اللہ کا اسم ہے، خدا کی مدد علی کے ذریعے پہنچے گی۔ کہا اب یہ شرک نہیں ہے بلکہ عین توحید ہے۔ کہا یہ کیا ہے؟ یہ عین توحید ہے۔ گویا مطلب کیا ہے کہنے کا؟ اگر الفاظ بدل کے عرض کروں، جب ہم علی سے مدد مانگتے ہیں تو در حقیقت خدا سے مدد مانگتے ہیں، چونکہ علی ہے اسم اللہ، علی ہے اللہ کا اسم۔ علی سے مدد مانگنا گویا خدا سے مدد مانگنا، کوئی فرق نہیں ہے۔ اور صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اب ایک اور صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ ہم نے جو گزشتہ عرض کیا کہ الاول والآخر والظاہر والباطن، اسی نہج البلاغہ کے خطبے کا اگلا جملہ ہے
कुल्लु मुसम्मिन बिल वहदति गैरुहु कलील। अजीब जुमला, वाक़तन ये जुमला खुदा की कसम ज़बान अली से जारी हो सकता था। कहा कुल्लु मुसम्मिन बिल वहदति गैरुहु कलील। जुमले के मानी क्या है? कहा हर चीज जिस पर भी लफ्ज़ वाहिद का इतलाक होगा इसके अलावा वो कलील है। मैं जानता हूँ मुश्किल है, लेकिन मैं इसको वादे करता हूँ। क्या मतलब? कहा जब भी लफ्ज़ वाहिद आएगा तो ये किस पे दलालत करेगा? किल्लत पे। किल्लत यानी कम पे दलालत करते हैं। खुद वाहिद होना ही किस चीज पे दलालत करता है? एक पे, किल्लत पे दलालत करता है। कहा कि जहां भी लफ्ज़ वाहिद आएगा तो खुदा के लिए ये किल्लत पे दलालत नहीं करता। मैं और अंदाज से अर्ज करता हूँ, लुत्फ आ जाएगा अगर आप हज़रात की तवज्जो रही। सवाल, अगर इसका मैं सवाल बनाऊं और फिर जवाब दूं तो शायद आप आसानी से समझ आएंगे। खुदा एक है लेकिन कैसा एक है? खुदा एक है, कैसा एक है? क्योंकि बेशुमार चीजें एक हो सकती हैं, लेकिन किस अंदाज से एक है? अमीरुल मोमिनीन जंग जमल में है और उस वक्त पे है कि जब कुछ देर के बाद जंग शुरू होने वाली है। जंग क्या है? शुरू होने वाली है। आकर के एक बंदे ने, एक शख्स ने सवाल कर दिया, कहा अमीरुल मोमिनीन बताइए खुदा एक है लेकिन इस एक के मानी क्या है? अब जो अमीरुल मौका कौन सा है? जंग का। और सवाल क्या हो रहा है? खुदा के बारे में, तौहीद के बारे में कि खुदा एक है, कैसा एक है? और जो अमीरुल मोमिनीन के साथ थे वो चढ़ दौड़े। कहा ये कोई मौका है सवाल करने का? फिर अमीरुल मोमिनीन ने जवाब दिया, कहा देखो हमारी जंग ही तौहीद के लिए है। अगर इन्हें तौहीद समझ में आ जाती तो सारे मामला भी हल हो जाते। अब अमीरुल मोमिनीन ने जवाब दिया, क्या खुदा एक है? कहा इसके चार मानी हैं, दो खुदा के लिए ठीक है और दो खुदा के लिए बातिल है। अब मैं पहले वो दो मानी बताऊंगा कि जो खुदा पे सिद्क़ नहीं करते, जो खुदा के लिए दुरुस्त नहीं है। कहा कि अगर आप खुदा को ऐसा एक माने कि जो काउंटिंग में हो, जो नंबर्स में हो, जो अदद में हो, तो कहा खुदा ऐसा एक नहीं है। हमारी जो सारी बहस है वो आती है अदद पे है, नंबर्स पे है, न्यूमेरिकली क्या आता है? कहा खुदा काउंटिंग वाला एक नहीं है। अगर एक तसव्वुर करेंगे तो आपको दूसरा भी तसव्वुर करना पड़ेगा। कहा अगर दूसरा तसव्वुर किया तीसरा भी तसव्वुर करना पड़ेगा, अगर तीसरा किया तो 10वां भी तसव्वुर। कहा खुदा अदद में एक नहीं है, खुदा काउंटिंग में एक नहीं है। फिर दूसरा ये माना भी खुदा के लिए दुरुस्त नहीं है। फिर दूसरा माना, कहा खुदा नौ और टाइप के एतबार से भी एक नहीं है। क्या? जैसे हम कह देते हैं कि लाखों में एक, करोड़ों में। कहा खुदा लाइकनेस के एतबार से भी एक नहीं है। अल्लाह अकबर। कहा ना खुदा काउंटिंग वाला एक है और ना खुदा नौ और टाइप के एतबार से एक है। फिर अमीरुल मोमिनीन क्या जवाब देते हैं? कहा जो खुदा के बारे में कहा लैसा कमिस्लिही शैअन, कि वो उस जैसा कोई है ही नहीं। गोया माना क्या करेंगे? कहा वो ऐसा यकता है कि उसका कोई दुखता ही नहीं है। कहा वो ऐसा यगाना है कि उसका कोई दुगाना ही नहीं है। कहा वो ऐसा बेमिसल और बेनजीर है कि उस जैसा कोई है ही नहीं। कहा जब ये माना होगा तो खुदा के लिए दुरुस्त है, खुदा के लिए माना दूसरा। हाँ, खुदा अदद वाला, काउंटिंग में एक नहीं है। अब आइए एक और सवाल भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब आइए नहजुल बलागा का अगला जुमला। मैं इस जुमले को यहीं पे छोड़ के आगे बढ़ रहा हूँ। का खुदा बेमिसल और बेनजीर है, काउंटिंग में खुदा एक नहीं आता। फिर अगला जुमला है नहजुल बलागा का। यहाँ पे मैं आपको लतीफ सी एक वाक़या बताता हूँ कि पाकिस्तान में एक अजीब मामला हुआ। चूँकि एक शख्स ने क्या किया कि सहीफ़ा सजादिया के एक दुआ को उठा करके मंसूब कर दिया कि ये दुआ फलां दूसरे वाले हजरत की है। किसकी है? कहा बगैर ज़ेर ज़बर की तब्दीली के किस दुआ को? दुआए सहीफ़ा सजादिया में एक दुआ को उठाया और नकल कर दिया किसी के फलां दूसरे वाले हजरत की ये दुआ है। अब हुआ क्या मामला? कहा ये दुआएं, अब देखिए ये चोरी कब होती है? जब किसी के पास कुछ अपना ना हो। आमतौर पे क्या उसूल है कि आप खजांची उसे बनाएं, आप वजीर खजाना उसे बनाएं ताकि एक ऐसा अमीर इंसान हो कि जिसके पास पैसे की कमी ना हो, ताकि उसके पास कुछ चोरी करने का जवाज ना हो। और ये जब दुआओं की चोरी उस वक्त होती है या फजीलतों की चोरी उस वक्त होती है कि जब अपने यहाँ फजीलतों के फक्र और फाके हो।
آج اپنے ہاں فضیلتوں کی کوئی وجود نہ ہو تو پھر آپ ہمارے ائمہ کی دعا کو چراتے بھی ہیں، گویا فضیلتوں کو چرانے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ اب یہ جو جملہ دیکھیے گا، کہا کل عزیز غیرہ ذلیل، واقعتاً یہ جملہ ایسے لگتا ہے جیسے پوری کائنات ہے۔ کہا خدا کے علاوہ جو بھی عزت دار ہے وہ ذلیل ہے، خدا کے علاوہ جس کسی کے پاس بھی عزت ہے وہ ذلیل ہے۔ اب دیکھیے میں نے گزشتہ تقریر میں عرض کیا تھا کہ خدا ہے غنی مطلق اور ہم ہیں فقیر مطلق، خدا کی ہر چیز اپنی ہے، خدا کے علاوہ جتنی بھی موجودات ہیں وہ محتاج ہیں خدا کی طرف۔ اب دیکھیے اور خود عزت ہونا بھی ایک کمال ہے۔ یہ جملہ کیا کہہ رہا ہے؟ خدا کے علاوہ جتنے بھی عزت دار ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ ذلیل ہیں۔ اب دیکھیے اب جسے بھی صاحب عزت دیکھیں گے، آیا میں سوال کرتا ہوں اس کی عزت اپنی ہے؟ بلاخر اپنی نہیں، اس کا وجود اپنا ہے، اس کا وجود ہی اپنا نہیں ہے، عزت کیسے اپنی ہوگی؟ کہا اس کا وجود بھی خدا کا دیا ہوا ہے، اس کی عزت بھی، اچھا اس عزت دار کے اوپر بھی کوئی عزت والا ہوگا، اس کے اوپر بھی، کہا جو تمام عزت داروں پہ سب سے زیادہ، جہاں پہ تمام عزت دار جھک جائیں وہ ذات پروردگار ہے۔ کہا چونکہ کسی کی بھی عزت خدا کے علاوہ اپنی نہیں ہے، وہی ذات ہے جو ہر شے کو عزت دے رہا ہے۔ اور میں پھر دلیل دیتا ہوں کہ کیسے فقط خدا ہے کہ جس کی عزت اپنی ہے اور وہی تمام کائنات کو عزتیں دے رہا ہے۔ اب دیکھیے بعض دفعہ آپ نے کسی صاحب عزت کو دیکھا ہوگا کہ وہ ایک وقت میں اس کے پاس عزت ہے، کچھ سالوں کے بعد عزت چلی گئی۔ گویا اگر اپنی ہوتی، ذاتی ہوتی تو ہمیشہ رہتی، اگر اپنی ہوتی تو رہتی، ہاں اگر چلی گئی تو معلوم یہ ہوا اپنی نہیں تھی، کسی کی دی ہوئی تھی۔ اب یہ آئے سمجھ میں آتی ہے وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتَذِلُّ مَن تَشَاءُ، کہا خدا جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے۔ اور ہم نے عزت اور ذلت کا معیار کیا سمجھا ہے؟ ہمارے عزت اور عزت کا معیار کیا ہے؟ کہا بہترین گھر ہو، بہترین گاڑی ہو، یہ ہونا چاہیے اپنی جگہ، اس کا کوئی ڈینائل نہیں ہے، لیکن معیار عزت یہ نہیں ہے، یہ ہونا ضروری ہے لیکن عزت کا معیار یہ نہیں ہے۔ اور چونکہ عزت کا معیار اگر یہ ہو تو یزید یہی سمجھتا تھا کہ میرے پاس پوری دنیا میں 2/3 دنیا کی حکومت ہے، میرے پاس مال ہے، میرے پاس طاقت ہے کہ گویا میں عزت مند ہوں، لیکن حسین ابن علی اپنے سر کو کٹا کے 9 کے نیزہ پر بلند ہو کے یہ بتا دیا کہ عزت مند وہ ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ خدا ہو، کہ جس کے ساتھ خدا ہو عزت دار وہ ہوگا۔ اور لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں، کہا حسین ابن علی اپنی عزتوں کو، اپنے خانوادے کو لے کر کے میدان میں آ گئے۔ کہا اب دیکھیے ایک عجیب مرحلہ فکر ہے، کہا حسین ابن علی کا ایک عجیب جملہ، کہا جس نے خدا کو کھو دیا اس نے کچھ بھی نہیں پایا، اور جس نے خدا کو پا لیا گویا اس نے سب کچھ پا لیا۔ جس نے خدا کو کھو دیا اس نے کچھ نہیں پایا، اور جس نے خدا کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا۔ عزیزان گرامی اب دیکھیے امیر المومنین کا جملہ ہے، کہا کل عزیز غیرہ ذلیل، خدا کے علاوہ جس کسی کی بھی عزت ہے وہ کیا ہے؟ اپنی نہیں ہے بلکہ خدا کی دی ہوئی۔ دنیا کا جو معیار عزت ہے وہ کیا ہے؟ بہترین گھر، بہترین گاڑی، بہترین، کہا معیار عزت یہ نہیں ہے۔ اب امیر المومنین کا ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، واقعہ لطف آ جائے گا، آپ حضرات کی توجہ رہے گی۔ جنگ صفین ہے اور امیر المومنین جنگ سے پہلے اپنے ہاتھوں سے، وہ کون امیر المومنین؟ وہ کہ جس کی ذات سے پروردگار کے تمام کمالات ظاہر ہوتے ہیں، جنگ سفینہ، اور کیا کر رہے ہیں؟ اپنی جوتی کو اپنے ہاتھوں سے گانٹ رہے ہیں، اپنی جوتی کو اپنے ہاتھوں سے گانٹ رہے ہیں۔ گورنر آیا، آ کر کے کہتا ہے مولا جنگ کچھ دیر کے بعد شاید جنگ ہو، جنگ کا اور مقام کو تھا مقام ذکار، کہ جہاں پہ شاید کچھ دیر کے بعد جنگ ہوگی۔ کہا مولا یہ کون سا موقع ہے؟ اور پھر کہا کہ یہ کون، اس جوتی، اور خود ابن عباس ہی کہتے ہیں، کہا مولا اس جوتی پہ یہ اس کی حالت اتنی مخدوش ہو چکی ہے، اتنی پھٹ چکی ہے۔ اور خود امیر المومنین نے سوال کیا، کہا آیا اس جوتی کی قیمت، ما قیمت لو، کہا اس جوتی کی کہ جسے میں گانٹ رہا ہوں تمہارے نزدیک اس کی قیمت کیا ہوگی؟ اب ابن عباس جواب دیتے ہیں، گورنر جواب دیتا ہے، کہا مولا
یہ جوتی اتنی پھٹ چکی ہے، اتنی حالت اس کی مخدوش ہو چکی ہے کہ اگر آپ اسے پھینک دیں تو عرب کا فقیر ترین انسان بھی اسے نہ اٹھائے، اسے نہ اٹھائے۔ اب دیکھیے خدا کی نگاہ میں عزت کیا ہے اور لوگوں کی یا یزید کی نگاہ میں عزت کیا ہے۔ امیر المومنین نے ایک عجیب جملہ کہا اس سوال کے جواب میں، کہا کہ ایک صلوات میری محمد و آل محمد پر، کہا کہ اس کائنات میں اس جوتی کی عظمت کیا ہے، توجہ ہاتھ میری طرف ہے، اس کائنات میں اس جوتی کی عظمت اور عزت کیا ہے؟ کہا اس جوتی کی عظمت یہ ہے کہ اس جوتی پر کبھی بھی کسی ظالم کے پاؤں نہیں آئے۔ کہا جس سلطنت کو تو سب سے زیادہ سمجھتا ہے، تخت کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، کہا تخت اور سلطنت کی مجبوری یہ ہے کبھی اس پہ حق کے پاؤں آتے ہیں، کبھی باطل کے پاؤں آتے ہیں۔ حق پہ کہا اس سلطنت تخت پر کبھی حق وارد ہوتا ہے، کبھی باطل وارد ہوتا ہے۔ کہا یہ علی کی جوتی وہ واحد جوتی ہے جس پر ہمیشہ حق کے پاؤں آئے۔ کہا کبھی حق کے پاؤں آئے۔ خدا کی نگاہ میں معیار مال و دولت نہیں ہے، بلکہ خدا وہ ہے کہ جو خدا کے ساتھ ہے گویا وہ عزت مند ہے، جو خدا سے دور ہے وہ عزت مند نہیں ہے۔ اب وہ جملہ جس کی طرف میں نے کل بھی اشارہ کیا تھا کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا جب دربار میں پہنچی تو کیا کہا کہ آپ کو خدا نے آپ کے ساتھ کیا کیا، اور دیکھیں میرے پاس تخت ہے اور گویا خدا نے آپ سے سب کچھ چھین لیا۔ جناب زینب نے کیا خوبصورت جواب دیا، کہا قرآن کی آیات کا معنی اپنے حساب سے نہ کرو، کہا قرآن کی تفسیر وہ بتائیں گے جن کے گھر میں قرآن اترا ہے۔ اور ایک عجیب جملہ کہا ما رأیت الا جمیلا، کہا ہم نے اس سارے سفر میں خدا کے حسن کے سوا کچھ نہیں دیکھا، ہم نے خدا کے حسن اور خوبی کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عزت وہ ہے خدا کے علاوہ جو خدا سے ہٹ کے عزت طلب کرتا ہے، خدا اسے ذلیل کر دیتا ہے۔ اب دیکھیے عزت فقط خدا۔ اب دیکھیے جب خاص طور پر معنی آیا بیعت کا، یزید یہ سمجھ رہا تھا کہ میں حسین سے بیعت لے کر کے حسین کی عزت میں کمی کر دوں گا، کہ حسین کی نعوذ باللہ عزت میں کمی آ جائے گی۔ اور دوسرے انداز سے گویا شاید کچھ لوگ یہ چاہتے تھے اگر حسین بیعت کر لے تو عزت بڑھ جائے گی۔ اگر دوسرا دعویٰ بیان کرو، حسین نے اس کو ٹھکرا کر کے بتا دیا کیونکہ حسین کے ہاتھ میں فقط اپنی عزت نہیں ہے، حسین کے ہاتھ میں اپنے بھائی حسن کی عزت ہے، حسین کے ہاتھ میں اپنے بابا علی کی عزت ہے، حسین کے ہاتھ میں اپنے نانا کی عزت ہے، حسین کے ہاتھ میں گویا 1.25 لاکھ انبیاء کی عزت ہے، گویا خدا کی عزت کا نام حسین ہے۔ حسین نے بیعت کو انکار کر کے، بیعت کو رد کر کے گویا خدا کی عزت کو بچایا، کہ گویا کوئی بھی خدا سے ہٹ کے عزت طلب کرے گا وہ ذلیل ہوگا۔ ایک اور صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ اب ایک اور فضائل کا جملہ بھی ہے اور ایک مرحلہ فکر بھی ہے۔ ایسا نے گرامی قدر جب ہم ائمہ کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ جب وہ خدا کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو وہ خدا کو کس طرح سے پکارتے ہیں۔ امیر المومنین کہتے ہیں دعائے کمیل میں کہ انا عبد الضعیف انا الفقیر، کبھی کہتے ہیں میں فقیر ہوں، میں ضعیف ہوں، میں ذلیل ہوں۔ ہم عام طور پر ان الفاظ کے بارے میں جب ائمہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں تو بڑے حساس ہو جاتے ہیں کہ ائمہ نے اپنے بارے میں کیوں کہا کہ میں فقیر ہوں، میں ذلیل ہوں، میں حقیر ہوں، میں مسکین ہوں، مستقین ہوں۔ کہا ائمہ کے پاس بھی جو کمال ہے، جو عزت ہے، وہ کس کا ہے؟ خدا کا۔ اور جب آپ اس صاحب عزت کے پاس، جب خدا عزیز ہے اس کے پاس جائیں گے، اگر میں جا کر یہ کہوں گا کہ میں بہت بڑا صاحب عزت ہوں تو آیا یہ خدا کے حق میں کیا ہے؟ درست نہیں ہے، کیونکہ آپ کو عزت خدا نے دی ہے۔ جس کو بھی عزت دی ہے کس نے دی ہے؟ خدا نے دی ہے۔ ہاں جب آپ اس انداز سے جائیں گے کہ خدایا اپنے آپ کو کمتر سمجھتے ہوئے خدا کی بارگاہ میں جائیں گے تو یہ عزت ہے، تو یہ عزت ہے۔ اب دیکھیے اگر میں آپ میں یہاں سے کسی کو کہوں کہ تم میرے غلام ہو،
یہ اس شخص کو، اس دوست کو بڑا برا لگے گا کہ آپ کو حق نہیں ہے کہ مجھے غلام کہیں، لیکن اگر اسی منبر پر علی آئیں اور کہیں تم میرے غلام ہو تو یہ خوش ہو جائے گا. تو کیا ہوگا یہ؟ بلکہ سب خواہش کریں گے کہ علی مجھے اپنا غلام کہیں. کیوں؟ علی کی غلامی میں سب کو جانا پسند ہوگا. عزیزان گرامی، جب اسی طرح آئمہ خدا کی بارگاہ میں جاتے تھے تو اپنے آپ کو کمتر سمجھتے تھے، اپنے آپ کو. اور کبھی امام سجاد علیہ السلام کہتے ہیں کہ یا غنی الاغنیاء، اے غنیوں کے غنی، انا افقر الفقراء، اے غنیوں کے غنی، میں فقیروں کا فقیر ہوں. اب دیکھیے واقعتاً یہ عجیب ہی امام ہی کہہ سکتے ہیں. اب جب ہم خدا کی بارگاہ میں کیا کہتے ہیں، چونکہ ہمیں اپنی پہچان ہی نہیں ہے، ہمیں اپنی فقر کی پہچان ہی نہیں ہے، ہم کہتے ہیں خدا میں فقیر ہوں، تو بڑا غنی ہے. لیکن امام کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا تو غنیوں کا غنی ہے، میں فقیروں کا فقیر ہوں. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اب دیکھیے اس گلاس میں کتنا پانی آئے گا؟ کم پانی آئے گا. جتنا ظرف، اگر جگ ہوگا تو اس میں پانی اس گلاس سے زیادہ آئے گا، اگر ٹب ہوگا تو اس میں پانی زیادہ آئے گا. کہا جس کی ظرفیت جتنی زیادہ ہوگی وہ اتنا خدا سے طلب کرے گا. میں اپنی ظرفیت کے مطابق کہتا ہوں میں فقیر ہوں، چونکہ میں نے اپنے فقر کو پہچانا نہیں ہے. لیکن امام اپنے آپ کو زیادہ پہچانتے ہیں، امام اپنی وسعت کو زیادہ پہچانتے ہیں. گویا امام کی طلب بھی ہوگی. اب جب وہ خدا کی بارگاہ میں جائیں گے کہیں گے تو غنیوں کا غنی ہے، میں فقیروں کا فقیر ہوں. وجہ کیا ہے؟ کہ امام کی ظرفیت سب سے زیادہ ہے، کہ امام کی ظرفیت اور طلب سب سے زیادہ. اب وہ یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اے غنیوں کے غنی، میں تیرا فقیروں کا فقیر ہوں. ایک اور سلوات بھیجے محمد و آل محمد. بس ظاہراً وقت تمام ہو چکا ہے. عزیزان گرامی قدر، ہمیں گفتگو کو یہیں پہ روکے. انشاءاللہ کل جب وقت ہوگا تو یہیں سے اپنی گفتگو کا تحریر البلاغہ کسی جملے سے آغاز کریں گے. وہ دن قریب آ رہے ہیں کہ جب پروردگار کی اسماء حقیقی مصیبتوں کی طرف بڑھ رہے ہیں. علی اصغر کربلا میں وہ شہید ہے کہ جس نے حسین ابن علی کی مظلومیت پر مہر ثبت کر دی، کہ جس کے بعد کسی کے پاس جواز نہیں رہتا کہ وہ حسین ابن علی کی مظلومیت کا انکار کرے. عزیزان گرامی قدر، جب انسان پر حیوانیت طاری ہو جائے تو انسان جب سرکش ہو جائے، حیوانیت طاری ہو جائے، انسان اتنا سرکش ہو جاتا ہے کہ گویا ایسا ظلم کر بیٹھتا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں رہتی. اب اندازہ کیجئے کہ جو ظلم کربلا میں ہوئے، ہم جتنا روتے ہیں وہ ظلم کربلا میں جو ہوئے اس سے بہت زیادہ ہیں. جو ہم سوچتے ہیں جو کربلا میں ظلم ہوئے ہماری سوچ سے بھی زیادہ ہے. شاید جتنے ظلم کربلا میں ہوئے، جتنے آنسو بہائے جاتے ہیں اور آج تک بہائے گئے، کربلا میں ہونے والے ظلم کے ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہے. یہ ہمارے آنسو، ہم تو اپنا سینہ پیٹ کر کے آنسو بہا کر کے اپنے دل کو تسلی دے لیتے ہیں، لیکن ظلم جو ہوئے وہ اس سے زیادہ ہوئے. عزیزان گرامی قدر، جب شب عاشور تھی اور خود جب تاریخ لکھی جائے گی، جب قلم اٹھے گا تو یہ واقعتاً لکھا جائے گا. مورخ مجبور ہوگا اس لکھنے پہ، کہا کہ بتائے گا کہ مظلوم کون تھا اور ظالم کون تھا، کن کا پانی بند ہوا اور کس نے پانی بند کیا. اور لکھے گا، قلم جب بھی اٹھے گا یہ لکھا جائے گا کہ ایک طرف فرات تھی، نہر قریب تھی کہ ادھر جانور بھی پانی پی رہے تھے، لیکن ایک طرف آل رسول تھی، خیموں سے العطش کی آوازیں آ رہی تھی، لیکن کوئی پانی پلانے والا نہ تھا. بس عزیزانو، جب شب عاشور آئی، ایک مرتبہ جناب رباب کی نگاہ اپنے 6 ماہ کے علی اصغر پر پڑی اور تڑپ گئی. تڑپ کے کہتی ہیں کہ گویا اب بچہ اس دنیا میں نہ رہا.
प्यास की शिद्दत से इस दुनिया में चला गया। बीबियां जमा हुई, आकर के कहती हैं कि नहीं, बच्चा भी जिंदा है, लेकिन शिद्दत प्यास इतनी ज्यादा है कि गोया बच्चे पे जिंदगी और हयात के आसार दिखाई नहीं देते। बस अज़ादारों, जब रोज़े आशूर आया, दो रिवायतें मिलती हैं। एक रिवायत ये कहती है कि हुसैन अपनी आखिरी जंग से पहले, एक रिवायत ये कहती है कि हुसैन जंग को छोड़ करके खैमों में आए और आकर के सवाल करते हैं, रबाब मेरा असगर कैसा है, मेरा शीरखार कैसा है। जवाब देती हैं शहजादी पलट के कहती हैं कि आका हुसैन कुछ देर पहले तक असगर अपनी ज़बान अपने होठों पे फेरता था, लेकिन अब दहन इतना खुश्क हो चुका है कि असगर अपनी ज़बान को भी बाहर नहीं निकाल रहा हूँ। अल्लाहु अकबर, अजरुकुम मिनल्लाह। हाँ अज़ादारों, एक मरतबा कहा असगर को मेरे हवाले कर दो, कि गोया हुसैन असगर को पानी पिलाने ले जा रहे। बीबी ने सवाल नहीं किया कि आया असगर को पानी मिलेगा या नहीं मिलेगा, चूंकि जानती हैं खैमों में पानी मौजूद नहीं है। आए हुसैन इब्न अली और आकर के खड़े हो गए, असगर को हाथों पे उठाया और एक अजीब जुमला कहा या कौम अशकिया फ़इन लम तरहमूनी फरहमू हाज़ा तिफ़्ल, कहा अगर तुम मुझ पर रहम नहीं करते तो इस शीरखार बच्चे पे रहम करो। अज़ादारों, एक इज्जतदार के लिए किसी जलील से पानी मांगना बड़ा मुश्किल है, कुछ भी मांगना बड़ा मुश्किल है। ये वो घराना है जो सबको अता करता है, सबको देता है। इससे बड़ा हुसैन का मसाइब क्या होगा कि हुसैन दुश्मनों से पानी मांगने जा रहे। कहा अगर तुम्हें मुझ पे रहम नहीं आता तो इस बच्चे पे रहम करो। और एक अजीब जुमला कहते हैं, अमान तराउनहु कैफा यतलज़्ज़ी, कहा तुम देख नहीं रही कि बच्चा कैसे तड़प रहा है। अब जानते हैं तलज़्ज़ी किसे कहते हैं? हाँ, तलज़्ज़ी उसे कहते हैं कि जब मछली पानी से बाहर आती है तो 3 मरहलों को गुजारती है। जैसे ही मछली पानी से बाहर आती है तो उसमें ताकत पाई जाती है। कहा एक वक्त में अपने वजूद को जमीन से उठाती है, फिर नीचे आती है। कहा जब कुछ ताकत कम हो जाती है फिर जमीन पर करवटें बदलती है। कहा तीसरा मरहला जब आता है, कहा जब ताकत बिल्कुल खत्म हो जाती है तो मछली कभी अपने दहन को खोलती है, कभी बंद करती है। हुसैन ये कह रहे हैं कि तुम देख नहीं रहे, अमान तराउनहु कैफा यतलज़्ज़ी, कि असगर कैसे तड़प रहा है, कैसे अपने दहन को खोलता है, कभी अपने दहन को बंद करता है। अब उन्होंने तौहीन आमेज़ जुमला कहा तुम खुद पानी पीना चाहते हो, आप खुद पानी पीना चाहते हैं, इस बच्चे का बहाना करते हैं। अजरुकुम मिनल्लाह। बस अज़ादारों, एक मर्तबा हुसैन ने जब ये जुमला कहा, उधर हुसैन की आवाज में इतना दर्द था कि अशकिया पलट पलट के रोने लगे। अजरुकुम मिनल्लाह। उधर हुरमला आगे बढ़ा, कहते हैं आईना आईना हुरमला, हुरमला तो कहाँ है? इब्न साद ये कहता है हुरमला तीर चला, अगर कुछ देर असगर जिंदा रहा तो असगर इस लश्कर को शिकस्त दे देगा। का इक्ता कलाम अल हुसैन। अब वो मरहला आ गया कि एक मर्तबा वो माहिर तीर अंदाज हुरमला, उसने तीर को कमान में लगाया, तीर को कमान में लगाया, तीर चलाना चाहता है, हाथ लड़क गया, तीर गिर गया। उमर साद कहता है लईन, तू मेरे लश्कर का सबसे माहिर तीर अंदाज है, तेरा हाथ क्यों काम जाता है? कहा जैसे ही मैं तीर चलाने लगता हूँ, खैमों से एक पर्दा पोश बीवी बाहर आती है और कहती है हुरमला अपना तीर देख, मेरे असगर का गला देख। अजरुकुम मिनल्लाह। दूसरी मर्तबा इसने तीर को कमान में लगाया, तीर को चलाना चाहता है लेकिन हाथ कांपा, तीर गिर गया। अजरुकुम मिनल्लाह। कोई यहाँ खुश्क न रहे, अपनी आवाज़ों को बुलंद कीजिए। आज रबाब को पुरसा देना है, आज 6 माह के अली असगर का पुरसा देना है।
بس عزیزانو جب دوسری دفعہ تیر کمان میں لگایا نیچے گر گیا. کہا تجھے تیر کیوں چلایا نہیں جا رہا؟ کہا میں کیا کروں. خیموں سے پردہ پوش بیوی باہر آتی ہے اور یہ کہتی ہے اے حرملا ذرا دیکھ کے تیر چلانا، میرا اصغر 3 دن کا پیاسا ہے. دلوں کو ملن گا میرا اصغر 3 دن کا پیاسا ہے. بس عزیزانو ایک مرتبہ حرملا نے تیر چلایا، علی اصغر کے گلے میں پیوست ہو گیا. امام رمضان مقتل نے لکھا فضو بے حد طفلو من الاذن الى الاذن، یہ بچہ ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا. جلوکم من اللہ. ایک مرتبہ یہ بچہ تڑپا، روح پرواز کر گئی اور حسین کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. اصغر حسین کے ہاتھوں میں ہے. مقتل نے لکھا حسین 7 مرتبہ آگے بڑھے پھر واپس پلٹے. میرا دل یہ کہتا ہے حسین یہ سوچ رہے ہیں اگر میں اصغر کو خیموں میں لے کر کے گیا، اگر اصغر کا لاشا خیموں میں گیا رباب دیکھ کے مر جائے گی. اجرکم من اللہ. حسین کے ہاتھوں پہ اصغر کا خون آسمان کی طرف پھینکنا چاہا. آواز آئی کہ اگر آسمان کی طرف پھینکا گیا تو کبھی بارش نہ برسے گی. حسین نے زمین کی طرف پھینکنا چاہا. آواز آئی کوئی فصل نہ اگے گی. حسین نے اصغر کے خون سے اپنے چہرے کو اجرکم من اللہ. بس عزادارو حسین خیموں کے پیچھے گئے، ایک ننھی سی قبر کو کھودا، اصغر کو سپرد قبر کیا. ایک مرتبہ خیموں میں آئے، آخری جملہ ہے، ایک مرتبہ خیموں میں آئے. رباب نے سوال نہیں کیا کہ میرا اصغر کہاں ہے، لیکن ہاں خیموں سے باہر آ کر کے بیٹھ گئی. حسین کہتے ہیں رباب باہر آ کر کے کیوں بیٹھ گئی؟ تڑپ کے کہتی ہے اب اصغر کے بعد رباب کبھی سائے میں نہ بیٹھیں گی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. ماتم حسین. ہے
तेरी प्यास मैं बुझाऊं
اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھا ہوں اصغر میں تیری ماں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھا ہوں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھا ہوں اصغر میں تیری ماں میرے دل کہاں ہو سینے تمہیں لگا ہوں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھا ہوں اصغر میں تیری ماں ہوں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھا ہوں اصغر میں تیری ماں ہوں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھا ہوں اصغر میں تیری ماں ہوں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھا ہوں اصغر میں تیری ماں میرا دل کہاں ہو میرا دل کہاں ہو سینے تمہیں لگا ہوں اصغر میں تیری ماں ہوں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھا ہوں اصغر میں تیری ماں ہوں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھا ہوں اصغر میں تیری ماں ہوں اصغر میں تیری ماں میرا دل کہاں ہو میرا دل کہاں ہو سینے تمہیں لگا ہوں اصغر میں تیری ماں ہوں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھا ہوں اصغر میں تیری ماں ہوں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھا ہوں اصغر میں تیری ماں ہوں بیٹا تمہارا قادر میرے سامنے کھڑا ہے جانے ہنس رہا ہے چاہے لٹ چکی ہے ہوں گر رہا ہوں اصغر میں تیری ماں ہوں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھا ہوں اصغر میں تیری ماں ہوں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھا ہوں اصغر میں تیری ماں ہوں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھا ہوں اصغر میں تیری ماں ہوں بیٹا تمہارا قادر میرے سامنے کھڑا ہے جانے ہنس رہا ہے چاہے لٹ چکی
تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں جھولے کو سکینہ رو رو میں ڈھونڈتی ہے تجھے ڈھونڈتی ہے تیری موت کی خبر میں کیسے اسے سناؤں اصغر
السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم سلیمان علی بن مسلم وعلى اولاد مسلم وعلى اصحاب المسلمين ورحمة الله وبركاته. السلام علیکم